جاؤ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں چلے گئے۔ فاتیا الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، جا کے کیا کہو، فقولا انا رسول ربک، انا رسول ربک، ہم دونوں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، ہم خود نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں چلے گئے فرعون کے پاس، فرعون کے محل میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ اب قرآن نے دیکھ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، جس وقت یہ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون ہنسنے لگا، مزاح کے طور پہ نا ہنسنے لگا، نادان ہے تو ہنس کے کہنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا۔ آگے کہنے لگا وما رب العالمین، اور رب العالمین کیا چیز ہے؟ اب یہ پہلی دفعہ تمسخر اور مزاح کیا فرعون نے، یہ نہیں کہا کہ رب العالمین کون ہے، پہلے فوری اس نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے، یعنی ایک مزاح کے طور پہ کہنے لگا کیا چیز ہے رب العالمین؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ آنا یہ پتہ ہے کس نے کہا تھا؟ 3 لفظ ہیں عربی میں جو بندے کی تباہی کا سبب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آنا، میں، اردو میں جس کا مطلب ہے میں۔ دوسرا ہوتا ہے اندی، یہ میرا کمال ہے، میری طرف سے۔ تیسرا ہے لی، یہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ یہ 3 لفظ جس نے بھی بولے ہیں نا، قرآن پاک تم دیکھو، وہ قوم تباہ ہوئی ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ آنا کا لفظ بولا نا۔ اب دیکھ ذرا ابلیس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی لفظ سورۃ زخرف میں فرعون نے بولا، کہنے لگا قال انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہنے لگا اس سے میں بہتر ہوں۔ آنا کا لفظ بولا نا کہ میں بہتر ہوں، آنا یہی لفظ فرعون نے بولا، آنا خیر منہ، اس لفظ سے دریغ کرنا، میں جو ہوتی ہے نا یہ میں بندے کو لے جاتی ہے۔ یہ ابلیس نے کہا تو قیامت تک کے لیے لعنت برس رہی، فرعون نے کہا اللہ نے غرق کر دیا۔ آنا خیر، ایک لفظ کہ میں بہتر ہوں، دوسرا لفظ کیا ہوتا؟ اندی، یہ میرا کمال، یہ میری وجہ سے ہے۔ یہ لفظ بولا قارون نے۔ قارون کو اللہ نے کتنا خزانہ دیا تھا، بہت بڑا خزانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک بڑی جماعت خزانہ نہیں، خزانے کی صرف چابیاں اٹھاتی تھی قارون کی۔ قارون نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یہ جو خزانہ ہے یہ کدھر سے آئے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، عندی کا لفظ بولا، کہنے لگا یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، عندی، یہ میرے علم کا کمال ہے کہ میرے پاس اتنا خزانہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا۔ پہلا لفظ آنا، دوسرا لفظ اندی، یہ میری وجہ سے، میری وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے، تو اپنی طرف کیوں نسبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سارے میرے علم کا کمال ہے کہ اتنا خزانہ مال اور دولت میں نے جمع کیا ہے، تباہ ہو گیا۔ تیسرا لفظ ہوتا ہے لی، لی کا مطلب ہے یہ میرا ہے سب کچھ، اور یہ لفظ فرعون نے بولا اپنے حواریوں کو، کہنا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کہنے لگا یہ مصر جو ہے یہ ملک میرا ہی ہے، کہنے لگا یہ میرا ملک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ للہ ملک السماوات والارض، یہ سارا ملک تو اللہ کا ہے، کسی اور کا۔ فرعون کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، یہ نہریں تو میں نے جاری کی، یہ مصر جو ہے یہ تو ملک میرا ہے۔ یہ تین لفظوں سے بچ کے رہنا، یہ تین لفظ جو ہیں انسان کو آنا، لی اور ان دی، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے جس وقت فرمایا، پہلے تو ہنسنے لگا، کہنے لگا وما رب العالمین، رب العالمین کیا چیز ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، اور میں تو اپنے علاوہ کسی کو رب سمجھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، تو رب کوئی نہیں، رب تو وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان کو عدم سے وجود میں لے کے آیا، جس نے زمین کو پانی پہ ٹھہرا دیا، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو تو وہی رب ہے جو آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ کانتا رتقاً، یہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ففتقناہما، ان دونوں کو اللہ نے الگ کر دیا، آسمان کو اوپر کھڑا کر دیا اور زمین کو پانی کے اوپر رکھ دیا ہے، اور اس کے درمیان جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل دی۔ پھر کہنے لگا فرعون، دوسرا سوال کرنے لگا، جس وقت ایک دلیل دی موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ کہنے لگا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے علاوہ کسی اور کو الہ جانتا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا میں اپنے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو رب زمین و آسمان کا ہے، عبادت کا حق اسی کا ہے، وہی ایک الہ ہے۔ پہلی دفعہ جا کے موسیٰ علیہ السلام نے دو مطالبات کیے، ایک اللہ کی الوہیت کا، اور دوسرا فرمایا بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر۔ تو فرعون آگے سوال کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرتا ہے۔ کہنے لگا موسیٰ قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، او موسیٰ علیہ السلام آج تو میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، آج ایک نیا دین اور مذہب لے کے آیا ہے، حالانکہ تمہیں پتا کوئی نہیں۔ الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تیری پرورش نہیں کی جب تو چھوٹا تھا؟ یہ اپنے رب ہونے کی دلیل دینے لگا فرعون، کہنے لگا میں تیرا الہ ہوں، تیری چھوٹی عمر میں نے تیری پرورش کی۔ الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین، ایک اپنی زندگی کے بہت سے سال تو نے میرے پاس گزارے، پھر تو نے کیا کیا؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہنے لگا میرے گھر رہ کے تو نے پھر میرے ہی روٹی لگانے والے نان بھائی کو تو نے قتل کر دیا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، پھر تو نے جو کیا وہ کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام تو ناشکرے لوگوں میں سے، تو نے ایسا کام کیا، تیری پرورش میں نے کی، تو نے پھر میرا ہی آدمی قتل کر دیا جو تو کر کے چلا گیا، تو نے تو کوئی شکر گزاری نہیں کی میری، تو آج تو نیا ایک مذہب لے کے آ گیا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو پہلے لوگوں سے کسی اور الہ کے بارے میں سنا ہی کوئی نہیں، تو ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور الہ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اتنا بڑا کفر۔ تو کہنے لگا اب تیرے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ ان ھذا لساحر علیم، مجھے لگتا ہے تو بڑا زور کا علم والا جادو سیکھ کے آیا ہے، تو کوئی جادوگر ہے، یہ نیا مذہب تو نے نکال دیا میرے سامنے آ کے، میں تو تمہیں نبی نہیں مانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلما جاءہم بآیاتنا، کہنے لگے مفترن،
کہ میں اللہ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سورۃ اعراف ہے، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں اللہ کریم کے ذمہ کوئی غلط بات لگانے والا نہیں، میں تو اللہ کریم کی طرف سے نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔